اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بتاتی ہوں۔ آپ یوں تو سب جانتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ یا اللہ پاک، میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوں، مجھ کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، بیماریوں کی تکالیف، مفلسی اور تنگ دستی کی شدت میں رحمت خدا بندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر کرنے والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے، اور یہ یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا ضرور اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 35 ہے۔ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، مگر پھر بھی اس بات کو تب سمجھتا ہے جب اسے اپنے نا امید کرتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا میں اپنا نہیں ہوتا۔ یہ رشتے باقی سب رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، باقی تو خود غرض رشتے ہوتے ہیں، مگر انسانوں کی ماں باپ اور باقی سب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق اور ان سے وابستہ امیدیں بھی بڑھتی ہیں، مگر جب امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی رشتے بھی دم توڑنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رشتوں کے ساتھ امیدیں لگانا چھوڑ دیں تو رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن انسان امیدیں لگانا کیسے چھوڑے؟ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اسی سے امید لگائی جائے، کیونکہ انسان اتنا مکمل اور طاقتور نہیں کہ اپنے ساتھ وابستہ تمام امیدوں کو پورا کر سکے۔ دنیاوی رشتے بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک رشتہ جو کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہے اللہ اور انسان کا رشتہ۔ کتنی نافرمانی کے بعد بھی جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں۔ دنیاوی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کا اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ وہ یقین ہے جو انسان اللہ پر کرتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اگر چاہے تو میری ہر تمنا اور دعا پوری کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سے جو چاہو مانگو، کیونکہ ممکن یا ناممکن تو ہمارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت جنوں، آدمیوں، جانوروں اور کیڑوں میں دیا۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور باقی 99 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو کہ وہ اپنے بندوں پر قیامت والے دن کرے گا۔ سبحان اللہ۔
خدا اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، اس کے ہر حکم کو ماننے سے انکار کرتا رہے، خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے، مگر ایک بار اگر وہ سچے دل سے خوف خدا کی وجہ سے توبہ کر لے تو میرا رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایک انسان جب سچے دل سے اور پکے ارادے سے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میرا رب اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے کس چیز نے خسارے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تو اتنا کر رہا ہے؟ کس بات کا تجھے مان ہے؟ تو اپنا غرور چھوڑ اور ایک قدم عاجزی سے اس رب کی طرف بڑھا۔ میرا رب تجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جس نے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ جب مرنے لگا تو اپنے لوگوں سے بولا، مجھے جلا کر راکھ کر دینا، آدھی راکھ جو ہے جنگل میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ مجھ کو پائے گا تو ایسا عذاب کرے گا کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں کرنے کا۔ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل کو حکم دیا، اس نے سب راکھ اکٹھی کر دی۔ پھر سمندر کو حکم دیا، اس نے بھی اکٹھی کر دی۔ پھر فرمایا پروردگار نے اس شخص سے، تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ بولا، یا اللہ تیرے ڈر سے اے پروردگار، اور تو خوب جانتا ہے۔ پروردگار نے اس کو بخش دیا کہ اے نادان انسان، میرے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ کہ جب ایک اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ وہی ایک سچا اور واحد رشتہ ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم خسارے میں رہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر کے اس رب کے آگے سر بسجود ہو کر اس کی رحمت طلب کریں، وہ کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔